ایک مقام پہ حر ابن یزید ریاحی نے امام کا راستہ روکا. ایک شخص خط لے کر حر کے پاس آتا ہے. وہ شخص حر کو سلام کرتا ہے لیکن امام حسین کو سلام نہیں کرتا. قافلہ امام میں ایک صحابی تھا امام کے انصار میں سے، ابو شعثائے کندی. نام کیا ہے؟ ابو شعثائے کندی. یہ امام کے اصحاب میں سے تھے. امام کے اس صحابی نے اس شخص کو پہچان لیا جس نے حر کو سلام کیا لیکن امام حسین کو سلام نہیں کیا. کہا تم مالک بن یسر ہو؟ تو کہا جی میں مالک بن یسر ہوں. خط کا مضمون اس طرح سے تھا: ایک ایسے سرزمین پر حسین کو پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دو کہ جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہو اور نہ ہی پانی. ابو شعثائے کندی، توجہ کرے یہاں پر، ابو شعثائے کندی نے اس مالک بن یسر سے کہا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، یہ کیا خط لے کر آئے ہو تم نے؟ مالک بن یسر کہتا ہے کہ میں نے اپنے امام کی پیروی کی ہے، میں نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے. جو بیعت میں نے اپنے امام ابن زیاد سے کیا تھا اس کا میں نے وفا کیا ہے. میں نے اس کے کہنے پر اس خط کو لا کر حر کو دیا ہے. تو اس وقت ابو شعثائے کندی قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں: وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ. اے مالک ابن یسر، دراصل تم نے اس امام کی اطاعت کی ہے جو تجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور تم نے اس کی پیروی کر کے اس خط کو لا کر حر کو دیا ہے، اور حر کو مجبور کر رہے ہو کہ حسین ابن علی کو ایک ایسے مقام پہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے کہ جہاں پر نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو. تم نے امام نار کی، گمراہ امام کی تم نے پیروی کی ہے، اس کی اطاعت کی ہے. وہ تجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. ابو شعثائے کندی امام کی نصرت کے لیے امام کے قافلے میں تھا جس نے امام برحق کے راستے کو انتخاب کیا تھا. کل قیامت کے دن ابو شعثائے کندی کو خدا امام حسین اور رسول اللہ کے ساتھ اٹھا کر عزت اور آبرو کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا. لیکن مالک ابن یس جس نے یہ خط لے کر آ کر حر کو دیا، امام حسین کو سلام نہیں کیا، حر کو سلام کیا. اس وقت ان کی طاقت تھی، اس وقت ان کی قدرت تھی، لیکن ایک دن حساب کتاب آئے گا. حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ان تمام گروہوں کو یزید اور ابن زیاد کے ساتھ کھڑا کر کے خداوند متعال ذلیل و رسوا کر کے ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا. امام برحق امام حسین کی پیروی کا نتیجہ یہ نکلا، امام حسین کی نصرت اور مدد کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 1400 سال بعد ابو شعثائے کندی زندہ ہے. ہم اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے اوپر سلام بیچتے ہیں، لیکن وہ شخص جو مالک ابن یسر تھا جس نے ابن زیاد کی پیروی کی، اس کا خط لے کے آ کے حر کو دیا، اس کے اوپر ہم آج لعنت کرتے ہیں اور اس کا آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. یہ امام برحق کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہے، یہ امام برحق کی اطاعت اور اس کے راستے پر چلنے کا نتیجہ ہے. آج ہمیں ابو شعثائے کندی کی طرح بننے کی ضرورت ہے، جس نے امام برحق کی اطاعت کی، جس نے امام برحق کی پیروی کی، جس نے امام برحق کے راستے کو انتخاب کر کے اپنے جان کو امام کے قدموں پہ قربان کر دیا. ابو شعثائے کندی کوئی عام شخص نہیں تھا.
ابو شاہسائے کندی ایک متقی، پرہیزگار، قاری قرآن، نمازی، تہجد گزار، جنگجو اور شجاع انسان تھا۔ ابو شاہسائے کندی اپنے آپ کو تیار کر کے، آمادہ کر کے رکھا ہوا تھا، جب امام بلائے تو امام کی اجابت کر کے ہدایت کے راستے پر قدم رکھ کے اپنے جان کو امام کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار کیے ہوئے تھے۔ امام دعا الی ہدی فاجابوا الیہ ہؤلاء فی الجنہ، امام نے یہی فرمایا، امام ایک وہ ہے جو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ امام حسین نے 60-61 ہجری میں لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی، لیکن کس نے اجابت کی؟ فاجابوا الیہ، ایک گروہ ہے جو اجابت کرتے ہیں، کس کی؟ امام برحق کی، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو صحیح راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ابو شاہسائے کندی، بریر حمدانی، حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین، انہوں نے امام کی پیروی کی، امام کی اطاعت کی، امام کے راستے کو انتخاب کیا، اور امام کے راستے پہ آ کے انہوں نے اپنے جانوں کو امام کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ خدا ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ خداوند متعال قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس عدالت میں امام حسین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ اٹھائے گا، جنت میں ڈال دے گا، انعام دے گا۔ ابو شاہسائے کندی جیسے افراد نے امام کی اجابت کی۔ روز عاشورہ کو امام کے سامنے دو زانو ہو کر 100 تیر دشمن کے طرف مارا، فقط 5 کے علاوہ بقیہ سارے تیر جا کر دشمن کے اوپر لگا، تو امام نے اس کے لیے دعا کی۔ سعادت مند ہے وہ انسان جس کے لیے امام دعا کرے۔ ابو شاہسائے کندی کو معلوم تھا کہ اگر امام حسین کے راستے کو انتخاب کرے تو اس میں شہادت ہے، اس میں خون دینا پڑے گا، اس میں موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ لیکن ابو شاہسائے کندی کو امام کی معرفت تھی، مقام امام کو سمجھ لیا تھا، مقام امامت کو سمجھ لیا تھا۔ امامت کو سمجھنے کے بعد ہدایت کے راستے کو انتخاب کیا اور اپنے مرضی سے ہدایت کے راستے پہ آیا تاکہ اپنے جان کو امام کے لیے قربان کر سکے۔ حسینی یہ ہے، اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو اس وقت ہمیں ہدایت کے راستے پر آنا پڑے گا، امام برحق کی ہمیں پیروی کرنا پڑے گا۔